حکومت میں شامل وہ لوگ ہیں جو 1994 سے لے کر اب تک حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ 1994 سے ہی آئی پی پیز کا دھندا شروع ہوا تھا۔ یہ سارے چونکہ خود کلپریٹ ہیں، اس لیے قوم کے سامنے حقائق تو لاتے نہیں ہیں، اور اپنی مرضی سے چند لوگوں کو میڈیا میں یہ بات کہہ کر یا وزراء کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی جو مطالبات ہیں جائز تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ان آئی پی پیز میں سے وہ آئی پی پیز جو لوکل آئی پی پیز ہیں، جن کے معاہدے غلط ہیں، فارنزک آڈٹ کر کے ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پہ مارا جائے، وہ دنیا میں کسی کورٹ میں بھی جا کر اپیل نہیں کر سکتے، جو اپنے بنیادی معاہدے کو ہی غلط طریقے سے لے کر چلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، اس وقت کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، اور اس وقت کے جو سیکرٹریز تھے، ان کو بھی فکس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ قوم کے ساتھ یہ کوئی مذاق نہ کر سکے۔ اسی طرح جو آئی پی پیز حکومت کی گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، اس کی کیپیسٹی چارجز تو کسی بھی صورت میں قوم ادا نہیں کرے گی، وہ تو فوراً ختم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر تیسرے درجے کی وہ آئی پی پیز ہیں کہ جو 15%، 20%، 10% کے اوپر ان کے پلانٹ چل رہے ہیں، ان سے ری نیگوشیٹ کیا جائے، ان سے ریٹ کو بھی ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال سے کما رہا ہے، ہزاروں ارب روپے انہوں نے لوٹ لیے ہیں، کھا لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدے ان میں سے کچھ 2-4 صحیح بھی ہیں تو پھر ان معاہدوں کے مطابق بھی اگر اتنا پروفٹ لے لیا ہے تو آج اگر قوم مشکل میں ہے تو وہ کون سا ایسا لوکل انڈسٹریلسٹ ہوگا یا آئی پی پی کا آنر ہوگا کہ جو اب قوم کی اس مشکل میں کنٹریبیوٹ نہ کرے؟ اور اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو 50 جگہ پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے اس قوم سے مفاد لے رہے ہوتے ہیں، اور حکومت کے پاس ان کا سارا کچا چھٹا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی باتیں ہیں کہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے اور معاہدے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ جس کا مدت پوری ہو گئی ہے وہ معاہدے ختم کیے جائیں۔ جو آئی پی پیز ایسی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جس کی پاور جنریشن کی کاسٹ کم آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سولر پہ، ونڈ پہ زیادہ سے زیادہ آپ اس انرجی کو کنزیوم کریں، لیکن آئل والے، امپورٹڈ کول والے اور LNG والے جو پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو لازمی پالیسی بنانی پڑے گی۔ یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے؟ اس کے پیسے ہم کیوں دیں جب ہمارے پاس سستی بجلی موجود ہے، جب ہماری کیپیسٹی زیادہ موجود ہے؟ لہذا آئی پی پیز کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 7واں دن ہے اس دھرنے کا۔ یہ دھرنا تو الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ پورے پاکستان میں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے، اور ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی تیشہ نہیں چلا سکتے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ، اس کے جو نیا سلیب لگایا گیا ہے اس بجٹ میں، اس کو ختم کیا جائے، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سے IMF نے کہا ہے۔ تو IMF نے تو ان سے یہ کہا ہے، جس کا تذکرہ بھی ریاض الدین صاحب نے کہا، جو 23واں پروگرام ہے IMF کا لاسٹ ایگریمنٹ، اس لاسٹ ایگریمنٹ میں پیج نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ ہیلتھ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ میڈیسن پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور آپ اینیمل جو ہیومن کنزمپشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور ایجوکیشن کے آئٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف ورزی کر لی IMF کے کہنے کی اور سب پر ٹیکس لگا دیا، آٹا، چینی، چاول، دال اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، اور ظالموں نے یہ اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا۔ اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کہے کہ اسٹیشنری کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے، اور ایکٹ جب سامنے آئے تو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے۔ میں تو پارلیمنٹرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس مذاق، یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ لہذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں؟ اسحاق ڈار کہاں کھڑے ہیں؟ FBR چیئرمین کہاں کھڑا ہے؟ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جینوین لڑائی ہے یا نورا کشتی ہے، لیکن اس کا عذاب قوم بھگتے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نااہلی اور آپ کی نالائقی، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراد حاصل کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں، ان عیاشیوں کو آپ ختم کریں۔ جب آپ اپنے فری پیٹرول ختم کریں گے، فری بجلی ختم کریں گے، اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے، یہ 3 کلومیٹر پر لیٹر
اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا۔ جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے، پرائیویٹ پیٹرول ڈالے۔ تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ، تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ، تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر و صنعت کار ادا نہیں کریں گے۔ صاف بات ہے بالکل۔ اس لیے اپنے خرچے کم کرو۔ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا، پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ FBR یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ، اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں۔ جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے، جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس نے جمع کرائے ہیں، تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شاہمدار، مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے۔ جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی، 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے، پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں اور گنے کی قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو 5 گھی میں سڑ کڑائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے۔ پھر انہی میں سے لوگوں کی IPPs بھی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں، کیا چیز بیچیں؟ ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم خودکشی کر لیں؟ جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی جنمن آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی۔ کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو، گیس کی پراپر سہولت نہیں ہے، الیکٹریسٹی چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں۔ یوٹیلیٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں۔ اور FBR کے 22-25 ہزار ملازمین ہیں، یہ 25 ہزار ملازمین کتنے % ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دیں، ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے، 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ بتا رہے ہیں، اور 3% کے لیے 22,000 لوگوں کو آپ پالتے ہیں، اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریلسٹ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں۔ اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا، کام میں ہارڈر ڈالنا، اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا، 1000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے FBR میں، یہ پروون بات ہے۔ تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں۔ میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے، چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں، تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 cc گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے، اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے
جس میں یہ کہنا پڑے کہ IMF سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے؟ آج وزیر اعظم فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم, صدر, گورنر, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے, جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 cc سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہیں کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا؟ اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہیں کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3000 cc, 4000 cc چل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروخت کریں آپ. 1,500-2 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے. جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے. یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے. اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4,000 ارب روپے ہوگا سود اس کا, اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8,000 ارب روپے دینے پڑیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یہ 4,000 5,000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی, اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی, ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی؟ لہذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑ کے رکھے ہیں. یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے. تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں, اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دھرنا جاری رہے گا, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے, تو پھر ہم وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے, شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے, ہڑتال بھی کریں گے, لمبی ہڑتال بھی کریں گے, اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں, تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں, جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے. اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے.